سے اپنا دیدار کرانا ہے، میں اسے زمین پر نہیں بلکہ عرش بری پر بلاؤں گا اور وہاں پر میں اسے اپنا دیدار کراؤں گا، اور وہ ذات میرے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اپنا دیدار کرایا تو فرش زمین پر نہیں بلکہ عرش بری پر بلایا، لامکاں پر بلایا، وہاں پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا، اس شان کے ساتھ دیدار کروایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حجابات اٹھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے پردے اٹھ رہے ہیں، اور وہی مقام ہے کہ جہاں پر حقیقت محمدی آشکار ہو رہی ہے، ربی بے پردہ ہو رہا ہے اور محمد عربی کے بھی سارے پردے اٹھائے جا رہے ہیں، سارے نور کے پردے اٹھائے جا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جو لوگ حضور کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور فرمایا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ تو اس آیت کریمہ پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو نور کا ذکر ہے اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ لائق حمد و ثنا تو ہے، بادشاہ انس و جاں تو ہے، جس سے سجدہ لیا گیا وہ میں ہوں، اور جس کو سجدہ کیا گیا وہ تو ہے۔ کون و مکاں کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کون و مکاں کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے۔ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں
کتابوں سے عرفان مصطفیٰ فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے، فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے۔ کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جتنی نظر ہے جس کی اتنی ہی بات ہے، جس کی جتنی نظر ہے جس کی اتنی ہی بات ہے۔ دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے۔ ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی، ایسی رفعت عطا فرمائی کہ قرآن مجید کا ہر جملہ، قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر نقطہ، قرآن مجید کا ہر زبر زیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، وہ معراج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے غم کو کم کرنے کے لیے، آپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی، اس لیے کہ اسی سال، جس سال معراج ہوئی، اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال باکمال ہو چکا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، بڑی تکلیف میں آ گئے، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال یعنی غم کا سال حضور نے قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمائی، ایسی معراج عطا فرمائی کہ پیارے آقا کا جس مقام سے گزر ہوتا گیا اس مقام کی بھی معراج ہوتی گئی۔ جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ نے سفر فرمایا، اور پھر وہاں سے ملائے اعلیٰ کا جو سفر طے ہوا، جب حضور نے ملائے اعلیٰ کا سفر شروع فرمایا تو ہواؤں کی بھی معراج ہوئی، فضاؤں کی بھی معراج ہوئی، فرش کی بھی معراج ہوئی، عرش والوں کی بھی معراج ہوئی، آسمانوں کی بھی معراج ہوئی۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو منتہا کی بھی معراج ہوئی، پھر وہاں سے لامکاں پہنچے تو لامکاں کی معراج ہوئی۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام سے گزرتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو معراج عطا فرمائی۔ لباس بشری میں گئے تو بشریت کی معراج ہوئی، آدمیت کی معراج ہوئی۔ ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشیوں کے سامان کو اللہ نے فراہم کر دیا تھا، کائنات کے ذرے ذرے کو سجا دیا گیا تھا، کائنات کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت بخش دی تھی، زمین و آسمان کو سجا دیا گیا، کائنات کی ہر شے کو، ہر ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا دیا۔ اور اس واقعے کا جب ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا کہ سبحان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور کیسی ذات ہے، کیسی پاک ذات ہے کہ اگر پانی پر نظر فرما دے تو پانی کو پاک فرماتی ہے،
زمین پر نظر فرما دے تو زمین کو پاک کر دیتی ہے، انسان پر نظر فرما دے تو انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اہل بیت اطہار پر ہوئی اور ان کی پاکی کا اعلان فرما دیا تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کی پاکی کا ذکر فرما دیا تو ہم انہی اہل بیت اطہار کو پنجے تنے پاک کہتے ہیں۔ ان کی پاکی کا جب اللہ نے ذکر فرما دیا تو ہم بھی ان کی پاکی ہی کے نغمے گاتے رہتے ہیں۔ تو جس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہوئی اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک فرما دیا۔ اور آپ غور فرمائیں کہ زمین والوں میں بھی اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مقامات عطا فرمائے ہیں، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف و نیاز سے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جو زمین پر پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے اگر وہی پتھر روڈ پر پڑا ہوا ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، آدمی جاتے ہوئے اس پتھر کو لات مار کر چلا جاتا ہے یا کسی کنارے پر اسے اپنے پیر سے ڈھکل کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی پتھر کو مسجد کی زینت بنانے کے لیے اٹھا لیا جائے تو اس پتھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس پتھر کو بڑی ہی محبت سے دیکھا جاتا ہے۔ اب اسے پیر لگانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ پتھر اللہ کے گھر کو لگانے کے لیے اس کا انتخاب ہو گیا۔ تو اب لوگوں کی نظریت بھی بدل گئی، لوگوں کے اندر کا ادب و احترام کی کیفیتیں بھی بدل گئی۔ جو پہلے پتھر زمین پر پڑا ہوا تھا اسے لات مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب اسی پتھر کا انتخاب مسجد کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کی عظمت اور رفعت بدل جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بدل جاتا ہے، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حاضرین کرام اگر کوئی ایک زمین ہے، خالی زمین پڑی ہوئی ہے تو انسان اس زمین کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اسی زمین کو مسجد کے لیے چن لیا جائے، مسجد کے لیے اس کا اعلان کر دیا جائے تو پھر اب اس زمین کو انسان اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا۔ شریعت مطہرہ میں جو احکامات اس کے لیے بتلائے گئے ہیں اسی کے مطابق انسان کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے انسان اس زمین کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا مقام و مرتبہ الگ الگ بیان فرمایا، اگر آپ درختوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو کوئی درخت آپ کو ایک جیسا نہیں ملے گا، پتھروں پر نظر ڈالیں گے تو کوئی پتھر ایک جیسا نہیں ملے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب شجر ایک جیسا نہیں ہے، جب حجر ایک جیسا نہیں ہے تو پھر انسان ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہماری ہی طرح بشر بنا کر بھیجا ہے، ہماری ہی طرح انسان بنا کر بھیجا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک انسان کے پاس پتھر کا یہ معاملہ ہے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر سے الگ ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے، ایک جھاڑ دوسرے جھاڑ سے الگ ہے، تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرما دیا کہ جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا ذکر کرتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر وہ اعلیٰ و عرفہ مقام والے کہ جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹیں بدلتے بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس شان سے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر لیٹے لیٹے بھی اللہ
کا ذکر کرتے ہیں، کروٹیں بدلتے بدلتے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیات مبارکہ پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الرحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیا، اللہ کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پھر ان کا مقام کا ذکر اللہ نے الگ فرما دیا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے دوستوں کا مقام و مرتبہ الگ الگ ذکر کر دیا گیا، ان کی رفعت کا تذکرہ اللہ نے الگ فرما دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب انسانوں میں بھی کوئی انسان برابر نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا تو ہم نے نماز ادا فرمائی ہے، جب نماز کا تحفہ ملا تو ہم نے نماز پڑھی ہے، لیکن پیارے آقا کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ابھی نماز کا تحفہ نہیں ملا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء اکرام کی آپ نے امامت فرمائی ہے، وہاں پر نماز ادا فرمائی ہے، تو آقا نے پہلے نماز ادا فرمائی، بعد میں نماز کا تحفہ دیا گیا، اور ہم وہ ہیں کہ جنہیں نماز کا تحفہ ملا تو ہم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکانا شروع کیا، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہے اور ہمارا مقام اور ہے، حضور کی شان و عظمت اور ہے اور ہماری شان و عظمت اور ہے۔ حضور ہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا، خیر والی امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، یہ حضور ہی کے طفیل میں ہمیں ملا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نے ہم گنہگاروں پر فضل فرما دیا، ہمارے لیے رحمتوں کے خدا نے دروازوں کو کھول دیا اور ایسا کرم فرمایا کہ ساری کائنات کے سامنے اعلان کر دیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی ہو اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ تو الغرض حاضرین کرام، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس میں سب سے پہلے سبحان کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے منکرین کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے، سارے اعتراضات کرنے والوں کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے، اس لیے کہ وہ خدا کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، بغیر پلیر کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر دیا اور بغیر کسی کنیکشن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج میں روشنی عطا فرمائی ہے، چاند میں چاندنی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ستاروں میں چمک اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو پھر وہ پروردگار یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر چیز اللہ ہی کے حکم کی تابع ہے، جب خدا کا حکم کن ہوتا ہے تو ساری کائنات فیکون کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم کی تابع ہو
ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور پھر وہاں سے ملأ اعلیٰ کا سفر شروع ہوا۔ حاضرین کرام، آپ نے ابتدائی گفتگو کو جمعہ کے موقع پر سماعت فرما لیا ہے۔ ابھی یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوئی تو حرم کعبہ سے آپ کی معراج کی ابتدا ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت فرما رہے ہیں، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا مطالبہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جبریل ملائکہ کی جماعت کو لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن کے گھر سے اٹھ کر آپ حرم کعبہ میں تشریف لائے، مسجد حرام میں تشریف لائے، اور وہاں سے باقاعدہ سفر معراج کا آغاز ہوا۔ مسجد اقصی کو آپ نے سفر فرمایا۔ جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، ایسا منظر ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ان میں حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام موجود ہے، اور صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور امام کے انتظار میں ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھا، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور پھر انتظار کرتے کرتے وہ گھڑی بھی آ پہنچی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آبا و اجداد بھی موجود ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ لیکن انہوں نے بھی آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی، بلکہ امام کا انتظار کیا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، وہاں پر نماز ادا کی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے جنتی سواری کو پیش فرمایا، براق کی سواری کو آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے وہاں پر آپ توقف فرماتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل امین عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر رکنے کی وجہ کیا ہے، یہاں پر توقف فرمانے کا سبب کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، آج تو مجھ پر اللہ کی عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ کا سردار جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ کی جماعت میرے سامنے موجود ہے، اور جنتی سواری میرے سامنے موجود ہے۔ لیکن اے جبریل، مجھے یہ تو بتا کہ کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، تو اے جبریل بتا اس وقت میری امت کی مدد کرنے والا کون ہوگا، اس وقت میری امت کا مددگار کون ہوگا، اس وقت میری امت کا حال کیا ہوگا؟ حاضرین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گنہگاروں کے ساتھ کیسی محبت ہے، ہم گنہگاروں کے ساتھ کیسی کرم نوازی ہے۔ آج اگر دنیا میں کسی انسان کو بڑا عہدہ مل جائے، بڑا مقام مل جائے، بڑا پوسٹ اسے مل جائے، تو وہ اپنے آزو بازو والوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اپنے غریب دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کریم آقا جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں،
انعامات کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے، ملائکہ ان کی خدمت میں حاضر ہے، جنتی سواری ان کی خدمت میں موجود ہے، ایسے وقت میں بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں، ہم گنہگاروں ہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم گنہگاروں ہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری ہی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری فکر فرمائی ہے، جو محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، کیا واقعی آج ہم اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں؟ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کیا وہ واقعی حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے؟ کیا صحیح طور پر مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا صحیح طور پر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا گناہگار ہے یا کتنا نیکوکار ہے، کتنی عبادت کرنے والا ہے اور کتنی عبادتوں میں غفلت برتنے والا ہے، کتنی کوتاہیاں کرنے والا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا، جب توقف فرمایا اور انتظار کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میری امت کا اس وقت ان صراط پر مدد کرنے والا کون ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ میری امت کی مدد کرنے والا کون ہے؟ تو ایسے وقت میں بارگاہ خداوندی سے یہ ندا آتی ہے، یہ خوشخبری پیغام آتا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے ایسے گزار دیں گے کہ انہیں گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا، انہیں گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ راہ سے گزارو تو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کا ایسا انتظام فرما رکھا ہے کہ ہمیں وہاں سے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ جب پیارے آقا کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام جنتی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کے ملائے اعلیٰ کا سفر شروع ہوتا ہے، آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جب ملاقاتیں کرتے کرتے آگے سفر بڑھتا ہے تو پھر وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ جسے سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ اس مقام پر جاتے ہی حضرت جبریل رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا سفر آگے جاری فرمائیں، آپ اپنا سفر کو آگے جاری رکھیں، اس لیے کہ یہ میرا مقام انتہا ہے، میں ایک پر کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتا، ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا۔ اگر اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں گا تو میرا سارا جسم جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، یہ میرا مقام انتہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، تم تو میرے گھر سے سفر میں میرے ساتھ ساتھ رہے، تم آگے آگے چلتے رہے اور میری سواری پیچھے پیچھے آتی رہی، لیکن اے جبریل، اب کیا بات ہے کہ تم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مقام انتہا ہے۔ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر سے آپ کے ساتھ تھا تو آگے بھی ساتھ چل سکتا ہوں، آگے کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس لیے کہ جبریل کو معلوم ہے کہ میرا مقام اور ہے، پیارے مصطفیٰ کا مقام اور ہے، حضور کا مقام اور ہے۔ حضرت جبریل جانتے ہیں کہ میرا یہ مقام انتہا ہے، اور پھر اس موقع پر حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرا مقام انتہا بنا دیا ہے، اسی ہی سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل سوچ میں لگ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں ایک بات ہے جس سے میری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ اس کائنات کو، دنیا کو بنانے سے پہلے میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے اس کا دیدار کیا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر جنبش ہوتی ہے، مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ نور میں ہی تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، جسے تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اس سے حضرت جبریل امی کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی طویل عمر عطا فرمائی ہے، کیسی ایک لمبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو عمر عطا فرمائی ہے۔ لیکن حاضرین کرام، اتنی طویل عمر ہونے کے باوجود بھی حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ گھر سے میں آپ کے ساتھ چلا تھا، آگے بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، بلکہ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مقام انتہا ہے، میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی آگے آپ کے جا نہ سکا، کوئی ساتھ یا پیچھے آپ کے آ نہ سکا، جبریل سے خود پوچھو جس نے اس مقام پر ہمت ہاری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو لا مکان کو پہنچے، ایسا مکان کہ جس کا کوئی نام نہیں ہے، جو لا مکان ہے، جسے رب نے لا مکان کہہ دیا ہے کہ جس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنا سفر جاری فرمایا، اور رف رف پر حضور پاک علیہ السلام نے اپنا سفر جاری فرمایا، اور جب سفر آگے بڑھتا گیا تو وہ مقام بھی آیا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ کے قریب ہوتے گئے، اتنے قریب ہوئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرما دیا۔ حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا تو کچھ لوگوں کی زبان میں گدگدی ہونے لگی، کچھ لوگوں کی زبان میں گدگدی پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں کروایا، وہ ایسے نبی کو جن کو اللہ نے کلیم فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ نے دیدار کا موقع نہیں دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار فرمایا۔ حاضرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرما دیا کہ لن ترانی، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے 1 مہینے کے روزے رکھ کر آؤ، جب میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے روزے آپ نے رکھے اور اس مقام پر گئے جسے طور کہا جاتا ہے، مقام طور کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر جا کر اللہ کے دیدار کا اصرار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہزاروں صفتوں کے جلوے میں سے ایک صفت کو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک حضرت موسیٰ کو دکھائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو کر حضرت موسیٰ زمین پر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب موسیٰ کو ہم نے اپنا تجلی دکھایا، اپنی جھلک دکھائی، تو موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور وہ پہاڑ ہماری ایک جھلک کو دیکھ کر خاکستر ہو گیا، وہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، جب حضرت موسیٰ
अलैहिस्सलाम को जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक झलक दिखाई तो उसका ये मंजर है। लेकिन जो लोग ये इतराज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब को अल्लाह ने ख्वाब में मिराज अता फरमाई है, ख्वाब में अपना दीदार फरमाया है, उनके लिए इतना ही काफी है कि रब तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा कि मूसा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। ये नहीं कहा कि कोई नहीं देख सकता, बल्कि ये कहा गया कि मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जिसे अपना दीदार कराना है मैं उसे जमीन पर नहीं बल्कि अर्श बरी पर बुलाऊंगा और वहां पर मैं उसे अपना दीदार कराऊंगा। और वो जात मेरे आखाए करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें अपना दीदार कराया तो फर्श जमीन पर नहीं बल्कि अर्श बरी पर बुलाया, ला मका पर बुलाया। वहां पर बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया, इस शान के साथ दीदार करवाया कि अब अल्लाह तबारक व तआला के सारे हिजाबात उठ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सारे पर्दे उठ रहे हैं। और वही मुकाम है कि जहां पर हकीकत मुहम्मदी आश्कार हो रही है, रब्बी बेपर्दा हो रहा है और मोहम्मद अरबी के भी सारे पर्दे उठाए जा रहे हैं, सारे नूर के पर्दे उठाए जा रहे हैं। हाज़िरीन किराम, जो लोग हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हैं उन्हें समझने के लिए इतना ही काफी है कि रब तबारक व तआला ने उन्हें नूर फरमाया है। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब आ गई। तो इस आयत करीमा पर उलमाए कराम फरमाते हैं कि यहाँ पर जो नूर का जिक्र है उससे मुराद आखाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है और रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। तो आप गौर फरमाएं कि कलाम मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को नूर फरमा रहे हैं। तो कायनात अर्जी व समावी का जर्रा जर्रा प्यारे आका को नूर मानता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आका के नूर होने का इनकार करते हैं। हाज़िरीन इकराम, आपको बतलाता चलो कि जब हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बाकमाल का वक्त आया तो हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया कि अब रब की तरफ से हमारा बुलावा आ चुका है, हम अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ये कहकर हुजूर ने अपना खिरक़े मुबारक उन्हें अता फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम जाओ, एक मुकाम पर मेरा दीवाना उवैस रहता है, खर्न में मेरा चाहने वाला उवैस रहता है, उसे ये खिरक़ा अता करना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई दुआ करने वाला है? क्या हुजूर से बढ़कर किसी की दुआ हो सकती है? यकीनन किसी की दुआ नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर बतलाया जा रहा है कि जो चाहने वाले होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनका मकाम व मर्तबा इस तरह बढ़ाया जाता है, लोगों के सामने उनकी अज़मतों का इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तज़किरा फरमाते रहते हैं, उनके चर्चे अल्लाह तबारक व तआला हर एक के पास करते रहते हैं, हर एक के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बतों को पैदा करते रहते हैं। चुनांचे हजरत उवैस करनी, कौन उवैस जिनसे इश्क और मोहब्बत की ताबीर की जाती है, कौन उवैस जो मोहब्बत से डूबे हुए हैं, हुजूर की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, पै करें मोहब्बत बने हुए हैं। जब उवैस करनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में हजरत यारे गार सिद्दीक़ बावक़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लोगों से दरियाफ़त फरमाया तो लोगों ने कहा कि तुम किससे मिलने आए हो? अरे वो तो एक दीवाना है और दीवाने का दिल शहर में कहाँ लगता है, दीवाना शहर में कहाँ रहता है, वो तो जंगल व बियाबान में जाकर अपना वक्त गुजारता है, अपनी उम्र को वहीं पर तमाम करता है। लोगों ने कहा कि तुम उस दीवाने से मिलने क्यों आए हो, उस मजनू से मिलने क्यों आए
ہو وہ تو اپنی ساری زندگی جنگلات ہی میں گزارتا ہے، جنگل و بیابان ہی میں رہتا ہے۔ یہاں پر ہمارے شہر حیدرآباد کی ایک عظیم الشان ہستی صوفی باصفا حضرت کامل فرماتے ہیں کہ کامل میری وحشت ہو اور صحرائے مدینہ ہو، کامل میری وحشت ہو اور صحرائے مدینہ ہو، اور سب کی زباں پر ہو دیوانہ محمد کا، سب کی زباں پر ہو دیوانہ محمد کا۔ دیوانہ ہے وہ جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ ہے وہ جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، ارے دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا، دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا۔ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا۔ جب حضرت یار غار صدیق باوقار حضرت مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت اویس قرنی کے پاس جاتے ہیں، جب اویس کی نگاہ پیارے آقا کے خرقہ مبارک پر پڑتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے کوئی پیغام آیا ہے، کوئی میسج آیا ہے۔ جب خرقہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اویس، پیارے آقا نے تمہیں یہ خرقہ پہننے کے لیے کہا ہے اور امت محمدیہ کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں کہاں اور یہ خرقہ مبارک کہاں، وہ ہستی کہاں اور میری پستی کہاں؟ میں تو بڑی پستی میں رہنے والا ہوں، میں بڑا کمتر ہوں، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ اویس حضور کا یہی حکم ہے، پیارے آقا کا یہی فرمان ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اگر حضور کا حکم ہے تو پھر مجھے یہ خرقہ پہنا دو، یہ خرقہ مجھے پہنا دو۔ جب خرقہ پہنایا گیا، حضور کا خرقہ مبارک پہنا دیا گیا، تو اب اویس کے تیور ہی بدل گئے، اویس کا انداز ہی بدل گیا، اویس کی کیفیتیں بدل گئی۔ وہ اویس جو خرقہ مبارک پہننے سے پہلے بڑی ہی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب وہ اویس کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ حضرت مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اویس ذرا سمجھ کر مجھ سے سوال کرنا، ارے میں تو وہ ہوں کہ جس کے ساتھ کا ذکر قرآن نے ذکر فرما دیا، میں وہ ہوں کہ جس کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جس کے ساتھ رہنے کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، تم مجھ سے کہتے ہو؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے اویس، کیا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ ارے میں تو وہ ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری پیدائش کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور جب پیدا ہوا تو میں نے اس وقت تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا جب تک کہ پیارے آقا کی تشریف آوری نہیں ہو گئی۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا دیدار کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو میں نے دیکھا۔ ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو، ارے ہم لوگ تو وہ ہیں جو اول من اسلم، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، سب سے پہلے ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حاضرین کرام، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے کے آثار بدلے ہوئے ہیں، چہرے کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا تو پوچھا کہ علی کیا بات ہے، آج چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، آج چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، بڑے بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا اے فاطمہ، آج اویس نے ہم سے عجیب سوال کر لیا، مجھ سے ابوبکر سے بڑا عجیب سوال کر لیا۔ کہا کہ کیا تم نے محمد عربی کو دیکھا ہے، کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا اے علی، تم غصے میں نہ آنا، تم ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ اویس کا سوال درست ہے، ان کا سوال بالکل درست ہے، انہوں نے بالکل صحیح سوال کیا ہے۔ اے علی، وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لخت جگر ہونے کا
शर्फ अता फरमाया, मेरी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा है, लेकिन ऐ अली मैंने भी जिंदगी में एक ही मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। और वो लम्हा ऐसा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू फरमाना था, नूरे मुस्तफ़ा को वजू करना था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाने के लिए तशरीफ फरमा हुए और मुझे आवाज दी कि फातिमा आओ मुझे वजू करना है। जब मैं प्यारे आका की बारगाह में गई तो हुजूर ने अपना अमामा मुझे अता फरमाया और इरशाद फरमाया कि मुझे वजू करना है। तो वही लम्हा था कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो एक लम्हे के लिए मैं आपके अमामे को अपने सर पर रखना चाहती हूँ, अपने सर की जीनत बनाना चाहती हूँ, उसकी एक लम्हे के लिए मैं बरकतें हासिल करना चाहती हूँ। तो हुजूर ने इजाजत अता फरमाई। सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है कि अली मेरी जिंदगी का वही एक लम्हा था कि मैंने हकीकत नूर मुहम्मदी का दीदार किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने सरतापा कदम हुजूर को नूर ही नूर की शक्ल में मैंने देखा है। वही लम्हा था कि मैंने हुजूर के नूर का दीदार किया है। तो हाज़िरीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर बनाकर भेजा है। लिबास बशरी में आकर हुजूर ने हम गुनहगारों पर करम फरमाया है, हम गुनहगारों के लिए करम नवाजी के रास्तों को आपने खोला है। हकीकत में देखा जाए तो हुजूर की जात नूर की जात है, हुजूर नूर ही नूर है। कुरान उनके ही नूर का जिक्र कर रहा है और कायनात का जर्रा जर्रा उसी के नूर ही के नगमे गा रहा है। हाज़िरीन किराम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर बनाकर भेजा है, अहादीस मुबारका में भी आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु मिन नूरी, के कायनात में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ही नूर को पैदा फरमाया और उसके बाद ही मेरे नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई है, सारी कायनात की अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ फरमाई है। तो इस वाक़यात से पता चलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की हकीकत को हर कोई नहीं जान सकता, बल्कि अल्लाह जिस पर करम फरमा दे वही नूर मुहम्मदी का दीदार कर सकता है, वही हकीकत नूर मुहम्मदी को जान सकता है। वरना किसी में ये बिसात नहीं है, किसी में ये ताकत नहीं है, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो हकीकत नूर मुहम्मदी को देख सके, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूरी शक्ल में देख सके। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह ने उस अजीम हस्ती का गुलाम हमें बनाया है, उस अजीम हस्ती का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मती बनाया है। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज वाली बात है, बड़े शर्फ वाली बात है, बड़े इज्जत और मुकाम वाली बातें हैं। हमें चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम हमें अता फरमाया तो हम उसके सही तौर पर कदरदान बनने की कोशिश करें, सही तौर पर उसकी अहमियत जानने की कोशिश करें। आज इंसान का मामला ये है कि वो अपनी हकीकत से वाकिफ ही नहीं है, दुनिया की तमाम हकीकतों को जान रहा है लेकिन अपनी हकीकत से आज इंसान वाकिफ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में यही तो फरमा रहे हैं कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या क्या तुम अपने आप में गौर नहीं करते, क्या अपनी जात में नहीं देखते कि हमने तुम्हारे अंदर ही अपनी कुदरत की बेशुमार निशानियों को हमने रखा है, बेशुमार निशानियां हमने कुदरत की तुम्हारे अंदर रखी है। हाज़िरीन किराम, गौर फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आंखें हमें अता फरमाई हैं, सुबह से शाम तक हम उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आंखें थक जाती हैं तो इंसान रात में आराम करता है, अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है तो आंखों की थकान भी खत्म है, जिस्म की थकान भी खत्म है। तमाम आज़ा जब सुबह होते ही फिर से तैयार हो जाते हैं, फिर से इस्तेमाल के काबिल बन जाते हैं। यहाँ पर किसी चीज की चार्जिंग पर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान है कि हम दिन भर काम कर कर थके मांगे आते हैं, जब रात में आराम करते हैं तो सुबह जब होती है
تو اللہ ہم پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ ہمارے سارے جسم کی تھکان ختم ہو جاتی ہے، ہماری ساری حرارتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری جسم کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر دوسرے دن ہم کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کو انسان کو چاہیے کہ انہی چیزوں پر غور کرتے رہا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا دماغ عطا فرمایا ہے کہ جتنا اسے استعمال کیا جائے اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہم کوئی موبائل لیتے ہیں، اسے استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کی صلاحیتیں بھی کم ہوتی ہیں، اس کی کوالٹی بھی ختم ہونے لگتی ہے، اس کا چلنا بھی ختم ہوتا ہے، اس کی سپیڈ میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کے فیوچرز میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا کہ جتنا استعمال کیا جائے اتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس میں قابلیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنی صلاحیتیں بڑھتے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹیں بدلتے بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اللہ کی کائنات میں غور و خوض کرنے لگتے ہیں، اس پر ریسرچ کرنے لگتے ہیں، اس میں تحقیق کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گلاب کو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا، اس میں پھول کیسے اللہ نے رکھے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کانٹے اللہ نے کیسے رکھے ہیں، اس کی اندر اللہ نے خوشبو کو کیسے پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے، اللہ کی قدرت پر غور کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اور غور کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، اپنے وقت کو بیکار کاموں میں ڈالنے کے بجائے، بیکار میں اپنے وقت کو گزارنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور کریں، اللہ کی تخلیق میں غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں نظر آئیں گی، اللہ کا شاہکار ہمیں نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہمیں نظر آئیں گی۔ اور حاضرین کرام، جب انسان ان چیزوں پر غور کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا غور کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اچھوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسا کہ کوئی انسان کسی عطر کی دکان میں جاتا ہے، کسی خوشبو کی دکان میں جاتا ہے، اور وہ وہاں پر جا کر عطر نہیں لگاتا لیکن اس کے جسم میں وہ خوشبو آ جاتی ہے، اس کے جسم سے بھی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ اور پھر گنہگار لوگوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی مثالیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ برا انسان گنہگار وہ ہوتا ہے جو بری صحبتوں کو اختیار کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ کوئلے کی کان میں جاتا ہے، وہاں پر کوئی کام نہیں کرتا، لیکن جب واپس آنے لگتا ہے تو یا تو اس کے ہاتھ کو اس کی کالک لگ جاتی ہے، یا تو اس کے پیر کو یا اس کے کپڑوں کو کوئلے کی کالک لگ جاتی ہے۔ تو حضور نے اس طرح نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدے کا ذکر فرمایا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے نفع کا ذکر فرمایا ہے، اور وہیں پر حضور پاک علیہ السلام نے بروں کی صحبتوں سے بھی بچنے کا حکم فرمایا، اور قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبتوں کو اختیار کرنے والے ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہنے والے ہو جاؤ، سچوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہو جاؤ۔ اگر ہم بیکار لوگوں کی صحبتوں میں جائیں گے، بیکار کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر
हाज़िरीन इकराम, हम इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जिंदगी के लम्हात को जाया कर रहे हैं, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम अच्छों की सोहबतों में बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बातें हमें मिलेंगी, अगर बुरों की सोहबतों में जाएंगे तो फिर हमारा जहन भी बेकार के कामों में लग जाएगा, हम अल्लाह की बारगाह से दूर होते हुए नजर आएंगे। उसको समझने के लिए यही मिसाल काफी है कि एक गांव में जहां पर लोग रहा करते थे, उन गांव वालों ने कभी कोई हाथी को नहीं देखा था। एक दिन ऐसा आया कि उस गांव में हाथी आ गया और आकर एक शख्स के गोडाउन में जाकर वो छुप गया, गोडाउन में जाकर वहां पर बैठ गया। तो लोगों में गुफ्तगू शुरू हो गई कि हाथी कैसा नजर आता है, हाथी कैसा दिखता है, उसका हुलिया कैसा है, उसकी सूरत कैसी है। तो उस गांव के तमाम लोगों ने आपस में मशवरा किया कि 4 लोगों को चुना जाएगा, 4 लोगों का इंतखाब किया जाएगा और एक एक कर कर उन्हें हम अंदर भेजेंगे। वो लोग आकर जो भी उस हाथी के बारे में बताएंगे, हम उनकी बातों को तस्लीम करेंगे। चुनाचे जब 4 लोगों का इंतखाब होता है तो उस गोडाउन में पहले शख्स को भेजा जाता है और गोडाउन में अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पर कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था। जब पहला शख्स जाता है तो फौरन उसने देखा कि वहां पर कोई बड़ी उभरती हुई चीज नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसका जिस्म नजर नहीं आ रहा है। जब उसने हाथ लगाया तो उसका हाथ सीधे उस हाथी के पैर पर जाता है। वो हाथ से उस हाथी के पैर का मेजरमेंट लेता है और लेकर बाहर आता है और लोगों को कहता है कि हाथी एक पिलेर की तरह नजर आता है, एक पिल्लेर की तरह नजर आता है। चुनाचे उसके बाद फिर दूसरा शख्स दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उसका हाथ उस हाथी की पूंछ पर पड़ता है तो वो भी बाहर आता है और आकर लोगों से कहता है कि हाथी की जो पूंछ है वो एक रस्सी की तरह नजर आ रही है, इसलिए हाथी रस्सी की तरह मुझे नजर आया। इस हाथी को रस्सी की तरह उसने कहा। उसके बाद जब तीसरा शख्स वहां पर जाता है, जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसका हाथ उसके पेट पर पड़ता है। उस पर वो अपना हाथ फिराते हुए आकर कहता है कि हाथी एक बहुत बड़े कमरे की तरह नजर आता है। जब चौथा इंसान अंदर दाखिल हुआ तो हाथी की सूंड पर उसका हाथ जाता है। वो बाहर आकर कहता है कि कोई मोटी चीज उभरती हुई नजर आ रही है, ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई धारीदार चीज वहां पर है जो इंसान को अंदर खींच सकती है। ऐसी खुव्वत उसमें मौजूद है कि वो इंसान को अपनी ताकत के बलबूते अंदर खींच सकती है। चुनाचे 4 लोग गए और चारों ने अलग अलग बातें बयान की, लेकिन किसी की बात में कोई सच्चाई नहीं थी, कोई हकीकत मौजूद नहीं थी, कोई सही बात किसी ने नहीं की थी। अगर इसी तरह हाज़िरीन इकराम, अगर हम सही लोगों की सोहबत को इख्तियार नहीं करेंगे, बेकार लोगों की सोहबत में जाएंगे, पर अनपढ़ लोगों की सोहबत में जाएंगे, तो फिर हमारा भी मामला ऐसा ही होगा कि वो लोग जिस तरह हमें बातें बताएंगे हम उन्हीं चीजों पर अमल करेंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, कि पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। यहां तक नहीं बल्कि कुरान में यहां तक कह दिया गया कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, कि अहले जन्नत और अहले जहन्नम भी बराबर नहीं हो सकते। जन्नती भी बराबर नहीं है और जहन्नमी भी बराबर नहीं है। मतलब यह है कि जहन्नमियों को जब जन्नतियों के साथ खड़ा कर दिया जाएगा तो उन दोनों में कोई इम्तियाज नहीं, बल्कि जन्नती अलग है और जहन्नमी अलग है। जन्नतियों का मकाम अलग है और जहन्नमियों का मकाम अलग है। तो यहां से हमें यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम अच्छों की सोहबत को इख्तियार करोगे, अच्छे लोगों की सोहबतों में बैठोगे, अल्लाह वालों के पास जाओगे, अल्लाह का जिक्र करने वालों के पास जाओगे, तो फिर तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को भी मिलेगी, तुम्हारे अंदर भी अच्छे अच्छे काम करने का जज्बा पैदा होगा। अगर बुरों की सोहबतों में जाओगे, अगर तुम एक शराबी की सोहबत को इख्तियार करोगे, अगरचे कि तुम शराब नहीं पियोगे, लेकिन उसकी सोहबत में रहते रहते तुम पर इतना तो असर पड़ेगा कि एक सौंफ की पैकेट खरीद कर तुम जरूर खाने की आदत डाल लोगे। तो ये बुरे लोगों की सोहबत का नतीजा है। अगर अच्छों की सोहबत में जाओगे तो तुम्हारे दिल में भी अल्लाह के करीब होने का जज्बा पैदा होगा, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होने का जज्बा पैदा होगा, हुजूर के करीब होने का जज्बा पैदा होगा, प्यारे आका की शरीयत
پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حاضرین کرام، آپ نے حالیہ 2 دنوں کے اندر دیکھا کہ پرانے پل کے پاس جو واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حضرات نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک شخص جو نشے کی حالت میں مندر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ توڑ پھوڑ کرنے کی کوششیں کرنے لگتا ہے، جب معلوم کیا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہماری حالتیں کیا ہو گئی ہے، ہم نے اپنا کردار کیسے بنا لیا ہے، اور اسی کردار کی وجہ سے آج دنیا والے ہم پر انگلیاں اٹھانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم پر اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پہلے دور میں، پہلے زمانے میں جس مقام پر بھی مسلمان کھڑا ہوا نظر آ جائے تو غیر مسلم بڑے اطمینان کا اظہار کیا کرتے تھے، بڑی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں پر مسلمان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی زبانوں پر ہمارے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں نکلتے، بلکہ ہمارے لیے وہ غلط الفاظ کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا کردار ایسا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، آج ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے کردار کو سنواریں گے، اپنے اعمال کو سنواریں گے، اچھوں کی صحبتوں کو اختیار کریں گے اور شریعت مطہرہ کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر یقین جانیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو مقام عطا فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیپو سلطان کو مقام عطا فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بندہ نواز گیسوئے دراز رحمت اللہ علیہ کو مقام عطا فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کو مقام عطا فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدث دکن حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم ان کے راستوں کو اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ مقام عطا کر سکتا ہے، ہمیں بھی وہ رتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما سکتا ہے۔ حاضرین کرام، ان لوگوں نے کامل طور پر شریعت پر عمل کیا، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کیا۔ آپ ٹیپو سلطان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہندوستان کا ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جو ہر روز پابندی سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، پابندی سے قرآن پڑھا کرتا تھا، اور ہر روز روزانہ نماز تہجد بھی اٹھ کر ادا کیا کرتا تھا، 5 وقت نمازوں کا پابند تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے اندر بھی وہ کوالٹی موجود ہے، کیا وہ صفت موجود ہے؟ کیا ہم بھی روز 5 وقت نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی روز قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے۔ ٹیپو سلطان نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ ٹیپو سلطان کا نام سنتے ہی بڑے بڑے انگریز آفیسروں کے چہروں کی رنگت بدل جایا کرتی تھی، ان کے دلوں میں ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، ان کا جسم زمین پر پڑا ہوا ہے، تو انگریزوں کا ایک بہت بڑا آفیسر آتا ہے، وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور بلا کر چیک اپ کرواتا ہے۔ جب ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اس انگریز آفیسر نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان پر کنٹرول ہمارا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ ٹیپو سلطان کی میت پڑی ہوئی ہے، ان کا جسم بے جان ہو کر پڑا ہوا ہے، لیکن اس آفیسر نے یہ ہمت رکھی کہ وہ اعلان کر سکے کہ آج سے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہے، ہندوستان پر ہمارا کنٹرول ہے۔ تو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ ٹیپو سلطان نے ساری زندگی اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے، ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور پابندی کے ساتھ روزانہ 5 وقت نمازیں ادا کی ہے۔ اور سب سے بہترین کوالٹی ٹیپو سلطان کے اندر یہ تھی کہ جب بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا تو ٹیپو سلطان فوراً
فوراً وضو فرما لیا کرتے. یہ عمل تھا, اسی کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور حاضرین اکرام, شب معراج کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو پیارے آقا نے کسی کے چلنے کی آواز کو محسوس کیا, اسی کے کھڑاؤں کی آواز کو حضور نے محسوس کیا. جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل بتاؤ کہ یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے چلنے کی آہٹ ہے, ان کے قدموں کی آہٹ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس تشریف لائے تو حضور نے حضرت بلال سے پوچھا, اے بلال بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا ہے, تمہارے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کوئی خاص عمل نہیں ہے, بس یہ عمل میں کیا کرتا ہوں کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں, اور وضو کرتے ہی 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کے نام سے ادا کر لیتا ہوں. جب حضور نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا, اے بلال, تمہارا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا, تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے محسوس کیا. تو حاضرین اکرام غور فرمائے کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے, وضو کے ساتھ رہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتے ہیں. اور حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں اپنے بستر پر وضو کر کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ, اس کی روح کو جنت میں لے جاؤ اور اسے جنت کا لباس پہناؤ. تو ملائکہ اللہ کے حکم پر اس انسان کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. اور جو شخص بے وضو سوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ, جس نے وضو کیے بغیر اپنا آرام کیا ہے, بے وضو سو گیا ہے, تم اس کی روح کو آسمان میں لے جاؤ. اور جب فرشتے آسمان میں لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو زمین پر پھینک دو. تو جب اس کی روح کو زمین پر پھینکا جاتا ہے تو انسان اپنے اندر ایک قسم کی گھبراہٹ کو محسوس کرتا ہے, ایک قسم کے ڈر کو محسوس کرتا ہے, ایک قسم کی بے چینی کو محسوس کرتا ہے. اس کو اپنے نیند میں آرام محسوس نہیں ہوتا, صحیح نیند ہوتی ہوئی اسے محسوس نہیں ہوتی. تو حاضرین اکرام, اگر انسان حدیث پاک پر عمل کرنے والا ہو جائے گا, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا, تو آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل کہ ہم جب رات میں سوئے تو وضو کر کر سوئیں گے تو جنتی لباس بھی پہنایا جائے گا, جنت میں بھی ہماری روح کو لے جایا جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بڑی مشکل سے 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا وقت لگے گا, لیکن اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا لباس پہنانے کا حکم فرما رہے ہیں, جنت میں لے جانے کا حکم فرما رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر یہ عمل میں ہمارا اس پہ کوئی ہماری کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج سے فوراً ہی اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیں, پکا ارادہ کر لیں. رات میں سونے سے پہلے وضو کر کر ہم سوئیں گے اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان رات میں بستر پر لیٹ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے, اور صبح ہونے تک وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے, اس کی حفاظت میں وہ فرشتہ کھڑا رہتا ہے. تو عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رکھے ہیں, اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رکھی ہیں. شب معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی لوگوں کے احوال کو بھی دیکھا اور دوزخیوں کی دوزخی شکلوں کو بھی دیکھا اور لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. حاضرین کرام, یہاں پر بھی ایک غور کرنے والی بات
بات ہے وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا جو لانگ سفر فرمایا ہے، جو طویل سفر فرمایا ہے، اور اس میں بھی حضور نے جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، تو فیوچر کے آنے والے تمام چیزوں کا حضور نے مشاہدہ کر لیا، مستقبل میں ہونے والے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، اور ہم گنہگاروں کو اس سے آگاہ فرما دیا، باخبر فرما دیا۔ حضور نے جنت میں دیکھا ایک شخص ہے جس کا بڑا ہی عالی شان محل ہے، بڑا ہی خوبصورت محل ہے۔ پیارے آقا نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کا اتنا خوبصورت محل ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اس امتی کی مثال ہے جو غصہ آنے پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائیں گے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ادب کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم پیارے آقا کی ان احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے، ان سنتوں پر عمل کریں گے، تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں محل عطا فرمائے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم ہر انسان کو ایک ایک جنت عطا فرمائیں گے، اور کسی کے متعلق کہا گیا کہ انہیں دو دو جنتیں دی جائیں گی۔ اور حاضرین اکرام غور کریں کہ جنت بھی کتنی بڑی ہوگی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جو زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ ہر انسان کو ایسی جنت ملے گی کہ زمین آسمان کے برابر ہر انسان کو ایک ایک جنت عطا کی جائے گی۔ تو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کتنی بڑی جنت دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی جائیدادوں کے لیے، تھوڑے سے روپے پیسے کے لیے ہم اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی جائیداد کے لیے ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے روپے پیسے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین اکرام، اگر ہم دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائیں گے تو ایسی جنت کے حقدار بنیں گے جو زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ انسان کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی دو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ لمن خاف مقام ربہ جنتان، دو دو جنتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اسے دو دو جنتیں ملیں گی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ دنیا انسان کے لیے بڑی مختصر ہے۔ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیاوی زندگی بڑی ہی مختصر ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا بڑی مختصر ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ہوش کے ناخن کو پکڑے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائے۔ ارے ذرا دنیا پر نظر ڈال کر دیکھو کہ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں بادشاہت کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کی محبت میں دنیا کے مال و دولت کو ٹھکرا دیا ہے۔ کئی بادشاہ ایسے گزرے ہیں
کہ دنوں نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے تو اس حال میں لے جاؤ کہ میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے کے باہر اس طرح رکھ دو تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ ایک دنیا کی بادشاہت رکھنے والا، مال و دولت رکھنے والا، بڑی سلطنت رکھنے والا جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جا رہا ہے، اگر جا رہا ہے تو اپنے اعمال کو لے کر جا رہا ہے، اپنی نیکیوں کو لے کر جا رہا ہے، اپنی عبادتوں کو لے کر جا رہا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ دبئی میں آپ نے دیکھا کہ برج خلیفہ جس شخص نے بنایا ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے بھی اسی زمین میں دفن کیا گیا کہ جس زمین میں عام انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے، وہی کفن پہنایا گیا جو عام انسانوں کو پہنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھی گئی جس طرح ایک عام انسان کی پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ برج خلیفہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر چند لمحات رکنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روپیے پیسے کو خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا بنانے والا جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم بھی کیا دنیا سے لے کر جائیں گے؟ اگر جانا ہے تو اچھے اعمال کو لے کر جاؤ، اگر جانا ہے تو خدا کو راضی کر کر جاؤ، اگر جانا ہو تو رسول اللہ کو راضی کر کر جاؤ۔ یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی کی دولت ہے، یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی تو کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو دنیاوی معاملات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں یہاں تک اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے ہیں ان کا رزق ذمہ دار میں ہوں۔ تو اللہ نے جب ہماری روزی کی ذمہ داری لے لی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے اخلاق کو اپنائیں جس کا جو حضور نے ہمارے سامنے نمونہ پیش فرمایا ہے۔ شب معراج کی رات گزر گئی، جب اس کا دن آتا ہے حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے، غیر مسلم کنیز ہے، اور آنکھوں سے آنسو اس کے روا ہے اور وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ میں ایک یہودی کی خادمہ ہوں، اس کی غلام ہوں، اور میں بڑی بیمار ہوں، اس نے مجھے ایک پانی کا گھڑا دیا ہے، پانی لانے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے جسم میں طاقت نہیں کہ میں پانی کے گھڑے کو اٹھا سکوں، میرے جسم میں قوت نہیں کہ پانی لے جا کر اپنے مالک کے گھر میں ڈال سکوں، میں اسی وجہ سے رو رہی ہوں کہ کہیں میرا مالک مجھ پر ظلم و ستم نہ کرے، مجھ پر وہ غصے کا اظہار نہ کر دے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فوراً اس کا پانی کا گھڑا اٹھا لیا، اس کے ساتھ حضور چلنے لگے اور اس کے مالک کے گھر کو چلے گئے، اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی تو وہ یہودی باہر آتا ہے، اور آ کر جب حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ پہلے ہی سے پہچانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں پر تشریف کیوں لائے ہیں؟ تو پیارے آقا نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرما دی کہ یہ خادمہ بیمار ہے اور تمہیں اس طرح کا اس سے سخت کام دے رہے ہو، اور یہ تمہاری ناراضگی سے بچنے کے لیے زار و قطار ہو رہی ہے، تمہارے غصے سے بچنے کے لیے اس کے آنسوں سے آنسو روا ہو گئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے ان جملوں کو سن کر وہ فوراً اپنے گھر میں جاتا ہے اور توریت کو اٹھا کر لاتا ہے اور لا کر کہتا ہے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری نبی ہیں، جب انہیں معراج ہوگی تو وہ دوسرے دن کسی غیر مسلم کے گھر پر جائیں گے، کسی یہودی کے گھر پر جائیں گے۔ میں نے اپنی کتاب
آپ तौरात में पढ़ा है वो हुजूर के सामने लाकर रख देता है और वो वाक़या बयान करते हुए ये कहने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहना कि आज से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया है, आपकी गुलामी को मैंने कबूल कर लिया है। इस वाक़ये को देखकर उस यहूदी का सारा खानदान भी मुसलमान हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए गौर करने वाला मकाम ये है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये ईमान वाला है या बगैर ईमान वाला है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक का इजहार फरमाया, अपने अखलाक का नमूना पेश फरमाया और सारी उम्मत मुहम्मदिया को पैगाम दिया कि तुम भी इस तरह का अखलाक को अपनाओगे, इस तरह के किरदार को अपनाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बतों को पैदा फरमाएगा, लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जतों को पैदा फरमाएगा। तो हाज़िरीन किराम, हमें चाहिए कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें, हुजूर की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े से, फितना फसाद से, मारपीट से, गैर अखलाकी कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमारे लिए वहां पर आसानी के दरवाजों को खोल देगा। अगर हम अपने आप को बदलने की फिक्र नहीं करेंगे, अपने आप में तब्दीली लाने की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को भी हमारी कोई परवाह नहीं है। कुर्ब क़ियामत में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि अगर कोई इंसान सुबह में मुसलमान था तो शाम तक वो अपने ईमान को सलामत रखना उसके लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा। अगर कोई शाम में ईमान वाला था तो सुबह तक अपने ईमान की हिफाजत करना उसके लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा। आज हम कई वाक़यात को देख रहे हैं, कई चीजों को आज हम मुशाहिदा कर रहे हैं, कई तरह की बेहयाइयों को आज हम देख रहे हैं, आज कई तरह की बदअखलाकियों को हम देख रहे हैं। हाज़िरीन किराम, अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसका एक तो नुकसान ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की हम पर कोई करम वाली नजर नहीं होगी, और दूसरा नुकसान ये होगा कि हमको देखते हुए हमारे बच्चे सीखेंगे और वो भी वही किरदार को अपनाने वाले हो जाएंगे, वही चीजों पर चलने वाले हो जाएंगे, वही चीजों पर वो काम करने वाले हो जाएंगे। अगर हम अच्छे अखलाक को अपनाएंगे, अच्छे किरदार को अपनाएंगे तो उसका असर हमारी आने वाली नस्लों पर भी पड़ेगा, हमारी बच्चों की तरबियत पर भी पड़ेगा, उनकी जिंदगियों पर भी पड़ेगा। इसलिए कि बच्चा जिस तरह अपने बड़ों को अमल करते हुए देखता है उसके अंदर भी वही कैफियत पैदा होती है, उसके अंदर भी वही क्वालिटी पैदा होती है। तो खुदा के लिए अगर हमारे अंदर कोई गलत चीजें हैं, कुछ मामलात को लेकर कोताहियां हो रही हैं तो उन तमाम चीजों से बाज आ जाए, अल्लाह की बारगाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करें, हुजूर से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और बचपन ही से बच्चों के सामने हुजूर की मोहब्बतों का इजहार करेंगे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का तज़किरा करेंगे तो बचपन ही से उनके दिलों में भी मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। और वो जज्बा जब एक मर्तबा पैदा हो जाता है तो सारी जिंदगी उसकी हरारतें बाकी रहती हैं। आज जब भी हम उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनते हैं तो फौरन उनकी मोहब्बतों का तमाम वाक़यात हमारे ज़हनों में आ जाते हैं। जब भी हम बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेते हैं तो उन्होंने जिस तरह हुजूर से मोहब्बतों का इजहार फरमाया, हुजूर की मोहब्बत में ऐसी ऐसी आपने अजियतों को बर्दाश्त फरमाया कि आपको एक चटाई में लपेट दिया जाता और उसमें दोनों जानिब से धुआं दिया जाता, उस धुएं की वजह से आपका दम घुटने लगता। ऐसी अजियतें आपको दी गई और इस तरह की ऐसी कई अजियतें हैं कि गरम गरम रेत पर लिटा दिया जाता, गरम गरम पहाड़ों पर, चट्टानों पर उन्हें लिटा दिया जाता। उस गर्मी की वजह से, उस गर्मी की
शिद्दत की वजह से उनके पीठ की सारी चमड़ी जल गई और सारी चर्बी गल गई, हड्डियां तक नजर आने लगी। लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने हुजूर के दामन को छोड़ना गवारा नहीं किया, हुजूर से मोहब्बत को छोड़ना गवारा नहीं किया। तो हम भी अगर हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, हुजूर से मोहब्बत का दम भरते हैं, हुजूर के गुलाम होने का दावा करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि ऐसे क्वालिटीज को, ऐसी सिफात को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें, पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इसकी बरकतें नस्लों में भी नजर आएंगी, आने वाली नस्लों में भी नजर आएंगी। आज बेहयाई आम हो चुकी है, बड़ी बेहयाई हर तरफ नजर आ रही है। अगर हम अच्छे स्कूल्स में बच्चों को डाल रहे हैं तो वहां पर भी कोई अच्छा माहौल बच्चों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आपको संवारना है, उनके मुस्तकबिल को बचाना है, तो अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करें, अपने अंदर मोहब्बतों को पैदा करें, एक दूसरे के साथ शफकतों को पैदा करें, एक दूसरे का अदब करने वाले हो जाएंगे। जब ऐसा माहौल देखते हुए बच्चे बड़े होंगे तो उनके अंदर भी हुजूर से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा होगा, हुजूर की तालीमात पर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। तो इन तमाम वाक़ियात का खुलासा यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जिंदगी का नमूना हमारे सामने पेश फरमाया, और कुरान मजीद हमसे यही कह रहा है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम्हारे दरमियान में भेजा, ऐसे करीम ज़ात को तुम्हारे दरमियान में भेजा कि जिनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, जिनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है। अगर हम उनसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें, और जो सुन्नतें हमसे छूट रही हैं अगर हम उन पर अमल पैरा हो जाएंगे तो यकीन जाने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के मैदान महशर में ऐसा माहौल होगा कि हर तरफ नफ्सी नफ्सी की पुकारें होंगी, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन ऐसे हालात में भी चंद लोग होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के साए में रखेगा, अपनी रहमतों की चादरें अता फरमाएगा। उनमें वो भी होगा जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, जो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाला होगा। तो हाज़िरीन इकराम, आज से इरादा कर ले कि जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं अगर हम आज ही से उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो उसकी बड़ी बड़ी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी अता फरमाएगा, खबर में भी मिलेंगी और हशर में भी उन सुन्नतों पर अमल करने का हम नतीजा भी देखेंगे, उसका समरा भी हम देखेंगे कि बेशुमार नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों के लिए उठा कर रखा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ने इसीलिए तो फरमा दिया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अगर तुम प्यारे आका से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हो, उनसे मोहब्बत करने का दम भर रहे हो, तो तुम्हें चाहिए कि उनकी तरह जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो, उन्हीं की तरह आमाल करने की कोशिश करो, उन्हीं की तरह अपने किरदार को बनाने की, संवारने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया को भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मिअराज मुस्तफ़ा की तमाम तर बरकतों से माला माल फरमाए, उसकी तमाम नेमतों से माला माल फरमाए, उसकी तमाम रहमतों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे खाली दामनों को भर दे और आज की रात के तुफैल अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ऐसी जिंदगी गुजारने वाला बनाए कि जिस जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर की मोहब्बत में गुजरने वाला हो, हुजूर की तरफ में गुजरने वाला हो, हुजूर की चाहत में गुजरने वाला हो। ऐसी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।